شمالی غزہ میں صہیونی حکومت کے تازہ ترین حملوں میں 32 سے زیادہ فلسطینی شہری شہید ہو گئے ہیں۔ قابض صہیونی فوج نے اپنے تازہ ترین حملوں میں شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کیمپ میں غزہ کی قدیم شاہراہ پر ایک رہائشی کمپلیکس پر بمباری کر دی، جس میں 13 بچوں سمیت 32 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے۔ دوسری جانب صہیونی اخبار ہآرتس نے شمالی غزہ میں جارحے صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کا اعتراف کیا ہے۔ صہیونی اخبار ہآرتس نے لکھا ہے کہ غزہ پٹی کے شمال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور ان کے وزیر جنگ کے حکم سے نسلی تطہیر کا مصداق ہے، کیونکہ اس علاقے میں بہت ہی کم باقی رہ جانے والے فلسطینیوں کو نقل مکانی پر مجبور اور ان کے مکانات اور انفراسٹرکچر تباہ کیا جا رہا ہے، اور یہ حکومت اس علاقے میں سڑکوں کی تعمیر کر کے غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع بستیوں کو غزہ شہر کے مرکز سے الگ کرنے کے کام کو مکمل کر رہی ہے۔ اخبار نے مزید لکھا ہے کہ شمالی غزہ کا علاقہ ایسا لگتا ہے جیسے وہاں کوئی قدرتی آفت آئی ہو، لیکن یہ قدرتی آفت نہیں ہے بلکہ انسانوں کے ہاتھوں انجام پانے والی بربریت اور تباہی کا منظر ہے جسے جان بوجھ کر انجام دیا گیا ہے۔ پریس ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے یمن کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صنعا اور عمران پر بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی چینل کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبے صنعا کے 2 علاقوں پر 4 بار بمباری کی۔ صوبہ عمران کے سفیان علاقے پر بھی 2 بار بمباری کی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے جنگی طیاروں نے اس سے پہلے صنعا کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں النہتین اور الحفا پر بھی 3 بار بمباری کی تھی۔ حزب اللہ لبنان نے پہلی بار لبنان کی سرحد سے 132 کلومیٹر کے فاصلے پر تل ابیب کے جنوب میں واقع فوجی کارخانے ملام پر مخصوص میزائل سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ اس نے مقبوضہ فلسطین کے شہر صفت پر 2 بار حملہ کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے کریات شمونا سمیت کئی صہیونی کالونیوں پر بھی میزائل حملے کیے ہیں۔ حزب اللہ نے لبنان میں غیر فوجیوں پر صہیونی حکومت کے حملوں کے جواب میں آویویم صہیونی کالونی میں ایک فوجی مرکز پر بھی حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے صہیونی حکومت کی فضائیہ کے حیفا ٹیکنیکل سینٹر اور اسرائیلی ایئر فورس کے ٹیکنیشین ٹریننگ سینٹر پر بھی حملے کی خبر دی ہے۔ حزب اللہ کے بیان کے مطابق یہ حملہ خیبر سیریز کے آپریشن میں مخصوص میزائلوں سے کیا گیا ہے۔ حزب اللہ نے بتایا ہے کہ اس نے پہلی بار لبنان کی سرحد سے 132 کلومیٹر کے فاصلے پر تل ابیب شہر کے جنوب میں واقع صہیونی حکومت کے ملام فوجی کارخانے پر مخصوص میزائل سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کے ملام فوجی کارخانے میں ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس کے فاضل پرزہ تیار ہوتے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں ایک ایئر کنٹرول بیس پر بھی 3 بار میزائلی حملے کیے ہیں۔ صہیونی حکومت کی پولیس نے جنگ غزہ کے بارے میں بنیامین نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف سنیچر کی رات مظاہرہ کرنے والوں میں سے کم 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ صہیونی حکومت کے دارالحکومت تل ابیب میں جنگ غزہ کے تعلق سے نیتن یاہو کی پالیسیوں کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ سنیچر کی رات بھی جاری رہا۔ اس رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے صہیونی جنگی قیدیوں کی رہائی انجام نہ پانے کا ذمہ دار بنیامین نیتن یاہو کو قرار دیا ہے۔ مظاہرین نے حکومت سے جنگی قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ جلد سے جلد طے کرنے کا مطالبہ کیا۔ عبرانی زبان کے اخبار روزنامہ ہآرتس نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی پولیس نے تل ابیب میں کم سے کم 5 مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ریاض میں غیر معمولی عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں اسرائیل کے فلسطینی عوام کے خلاف جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کی شدید مذمت کی ہے اور ان جرائم پر احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت پر تشویش کا اظہار کیا ہے جو خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں جاری نسل کشی کا خاتمہ کرے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں انسانیت کے خلاف جنگی جرائم جاری رکھے ہوئے ہے۔
اسحاق ڈار نے کہا کہ قابض صہیونی فورسز کے جارحانہ اقدامات کا دائرہ لبنان، ایران اور شام تک پھیل چکا ہے۔ دوسری ریاستوں کی خود مختاری کو پامال کر کے نام نہاد گریٹر اسرائیل کا حصول خطے میں امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان باضابطہ طور پر اسرائیل کی جانب سے برادرانہ ممالک کی خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنازع کے تسلسل نے مستقبل قریب میں سیاسی اور پائیدار حل کے امکانات کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اسرائیلی مظالم کی مذمت کرنا کافی نہیں ہوگا، ہمیں فلسطینیوں کے حقوق اور مطالبات کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ پوری امت مسلمہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے، ہمیں موجودہ صورتحال کے پیش نظر ان کی غیر متزلزل حمایت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ اور خطے میں فوری طور پر غیر مشروط جنگ بندی کرنے کے ساتھ غزہ میں فوری طور پر انسانی امداد فراہم کرنی ہوگی اور اسرائیل کو جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے پر جواب دہ ٹھہرانا ہوگا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی وزیرستان کے علاقے اسپنوام میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 6 خوارج ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے اسپنوام میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا تھا۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے تلاش کیا گیا۔ ہلاک کیے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سے پہلے تقریباً 25 عسکریت پسندوں نے جمعہ کی رات تحصیل میر علی کے علاقے اسپنوم میں دراندازی کی کوشش کی تھی۔ سیکورٹی فورسز نے ان کی نقل و حرکت کو دیکھتے ہوئے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ اس دوران دونوں جانب سے شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 6 عسکریت پسند ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے، جبکہ باقی عسکریت پسند واپس افغانستان چلے گئے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے علاقے کشتواڑ میں سیکورٹی اہلکاروں اور مسلح علیحدگی پسندوں کے درمیان تصادم کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے کشمیر پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ تصادم کشتواڑ کے علاقے کیشون میں اتوار کی صبح شروع ہوا، جو آخری اطلاع ملنے تک جاری تھا۔ جموں کشمیر پولیس نے بتایا کہ سیکورٹی اہلکاروں اور مسلح علیحدگی پسندوں کے درمیان فائرنگ اس وقت شروع ہوئی جب سیکورٹی فورسز نے عسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع کے بعد علاقے کو محاصرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 3 سے 4 مسلح علیحدگی پسند سیکورٹی فورس کے محاصرے میں ہیں۔ صہیونی ذرائع ابلاغ میں لبنان پر صہیونی حکومت کی زمینی جارحیت کے خاتمے کی متضاد خبریں گردش کر رہی ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق لبنان پر صہیونی حکومت کی طرف سے زمینی حملے کے بعد حزب اللہ کے ہاتھوں صہیونی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ زمینی جنگ میں ہزیمت کے بعد صہیونی فوج نے جنوبی لبنان میں زمینی جنگ ختم کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ صہیونی TV چینل 13 نے اس حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان کے ساتھ زمینی جنگ ختم کرنا چاہتی ہے۔ چینل نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان پر صہیونی جارحیت ختم کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی صہیونی میڈیا نے زمینی جنگ میں حزب اللہ سے اسرائیلی فوج کی شکست کا اعتراف کیا تھا۔ صہیونی اخبار یدیعوت اہرونوت نے مقبوضہ علاقوں اور جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے میں حزب اللہ کے ساتھ زمینی لڑائی میں اسرائیلی فوج کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ فوج کا ایک بڑا دستہ 4 ہفتوں کے دوران جنوبی لبنان کے ایک گاؤں پر بھی قبضہ نہیں کر سکا ہے۔ اس اخبار نے مزید لکھا ہے کہ ان فوجیوں کی تعداد 2006 میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان 33 روزہ جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک صہیونی میڈیا نے 400 دن میں تقریباً 2 ڈویژن فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے اور نیتن یاہو کے اقتدار میں باقی رہنے کو اسرائیل کی سبھی مشکلات کی وجہ قرار دیا ہے۔ صہیونی اخبار روزنامہ معاریو نے اپنے سیاسی مبصر بن کاسپیت کی تیار کردہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ 1 برس سے زیادہ عرصے سے
جو جنگ علاقے کے 7 محاذوں پر جاری رکھی ہے اس میں تقریباً 2 ڈویژن فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 400 دن سے جاری جنگ میں صہیونی حکومت کی فوج کے سنگین نقصان کی وجہ سے اس وقت غاصب صہیونی حکومت کو ہزاروں فوجیوں کی ضرورت ہے۔